جس کی ہمت تھی کہ اس راہ گزر سے گزرے، جس کی ہمت تھی کہ اس راہ گزر سے گزرے، مسکراتے ہوئے شبیر جدھر سے گزرے، موت قدموں کے نشان ڈھونڈ رہی ہے، اب تک کربلا والے خدا جانے کدھر سے گزرے، جس کی ہمت تھی کہ چڑھ گیا تھا کہیں شبیر کا قصہ، شاید ابھی روتے ہوئے کچھ لوگ ادھر سے گزرے، جس کی ہمت تھی کہ اس راہ گزر سے گزرے۔ ایک درخواست ہے جملہ مرحومین مومنین مومنات بالخصوص ماہرین مجلس رحمت سید علی محمد ان کی زوجہ رضیہ علی محمد اور اس خانوادے کے جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو شامل کرتے ہوئے شہدائے ملت جعفریہ۔ بسم اللہ قل هو الله احد ولم يكن له كفوا احد، بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ باقی جو رفیق شہ دی رہ گئے دو چار، باقی جو رفیق شہ دی رہ گئے دو چار، حسرت سے انہیں دیکھتے تھے سید ابرار کی بڑھ کے حبیب ابن مظاہر نے یہ گفتار، یہ پیر غلام اب ہے اجازت کا طلبگار، بندے کو بھی مرنے کی رضا دیجیے آقا، فردوس کے راستے پہ لگا دیجیے آقا۔ شبیر نے سینے سے لگایا کئی باری، رخصت جو کی آنکھوں سے
آنسو ہوئے جاری، گھبرا کے درے خیمہ سے زینب یہ پکاری، لوگوں کہو میدان میں چلی جس کی سواری، اب کون بچائے گا شہ جن و بشر کو، سب چھوڑے چلے جاتے ہیں زہرا کے پسر کو، یہ سنتے ہی گورا ہوا اہل حرام میں، پہنچا وہ جریش سا میدان ستم میں، کامل تھا زبردست کے شہنشاہ امم میں، بیتاب تھا مولا کی جدائی کے علام میں، سینہ تھا جری کا تبرو تیر کی جانب، پھر کے نظر کرتا تھا شبیر کی جانب، تیری میں جو دکھلائی جوانوں کی شجاعت، تھرانے لگے عجبے بدن گھٹ گئی طاقت، دم چڑھ گیا گرمی سے ہوئی پیاس کی شدت، دل سے کہا عالم فانی سے ہے رخصت، نہ لشکر آدھا کو نہ شمشیر کو دیکھا، کس یاد سے موڑ کر رخ شبیر کو دیکھا، سینہ چھدا تیروں سے ہوا فرق دوبارہ، رگ رگ جو کٹی پھر نہ رہا ضبط کا یارہ، شیرازہ اعزائے بدن کھل گیا سارا، گرتے ہوئے گھوڑے سے یہ حضرت کو پکارا، کیا آپ کا آنا میری بخشش کی سند ہے، اے شیر الہی کے پسر وقت مدد ہے، ناگاہ سفید چیر کے آئے شہ ذیشاں، دیکھا کہ وہ مظلوم کوئی دم کا ہے مہماں، لاشے سے لپٹ کر یہ پکارے بصدق کا، اے دوست میرے تیری محبت کے میں قرباں، دکھلا دو مجھے زخم کہاں کھائے ہیں بھائی، سینے سے لپٹ جاؤ کہ ہاں آئے ہیں بھائی، باقی جو رفیق شہید رہ گئے دو چار، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب ماشاء اللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آله بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل اللهم صل على محمد وعلى آله
ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده جل في سلطانه وعظم في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بعثه الله بنور المذي والبرهان الجلي والمنهاج البادي والكتاب الهادي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلب المعلن الحق بالحق سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على عترته الأطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعداء الله وأعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. سباب بڑھے بابا علیہ برادران عزیز، موسم کی انتہائی خرابی کی وجہ سے آج ہماری مجلس 5-7 منٹ تاخیر سے شروع ہوئی ہے کیونکہ روڈوں پر پانی برسات کا بہت زیادہ ہے اور گاڑیاں بند ہو رہی ہیں. خاص طور پر موٹر سائیکل والے تو بالکل بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. مہاراج یہ حالات جیسے بھی ہو تھوڑا سا تاخیر ضرور ہے لیکن انشاءاللہ ہم اس کو بھرپور طریقے سے انجام دیں گے. 14 دن آج اس سورہ مبارکہ طلاق کی آیت پر گفتگو کرتے ہوئے خداوند عالم نے اعلان فاتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو. کون؟ یا اولی الالباب، ایسا ایمان عقل. اس لیے کہ شریعت اور قانون دونوں عقل کے اوپر قلم لگاتا ہے. اگر انسان دیوانہ ہو، پاگل ہو، مجنون ہو تو اس کے اوپر نہ شریعت کا کوئی قانون لاگو ہوتا ہے اور نہ ہی دنیاوی قانون کا کوئی قانون اس پر لاگو ہوتا ہے. لہذا عقل اور قرآن کے عنوان سے جو گفتگو آپ کے سامنے جاری ہے، انشاءاللہ جس طریقے سے آپ نے پہلے توجہ کے ساتھ گفتگو کو سنا ہے، آج بھی انشاءاللہ اسی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. تو خداوند کریم فرماتے قد انزل اللہ الیکم ذکر، یقیناً اللہ نے تمہاری طرف ذکر بھیجا ہے. ذکر کس کے لیے بھیجا ہے؟ صاحبان عقل کے لیے. قد انزل اللہ الیکم، اللہ نے تمہاری طرف ذکر بھیجا ہے. اب یہاں ذکر کے 2 معنی ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہے قرآن اور ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بہت توجہ کے ساتھ سننے والی بات ہے کہ اللہ نے قرآن کو امت کی طرف نہیں بھیجا، امت کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، لیکن رسول کو امت کی طرف بھیجا ہے. تو یہ قانون بنا دیا کہ کتاب نبی کی طرف آئے گی اور نبی امت کی طرف آئے گا. لہذا یہاں کو اللہ نے کہا قد انزل اللہ علیکم ذکرا، اس کے آگے بالکل متصل ہے رسولہ، اللہ نے رسول کو ذکر بنا کر تمہاری اللہ علیکم ذکر رسولہ، رسول تمہاری طرف آیا ہے. اب اس رسول کو کیوں بھیجا ہے؟ اس کو اس لیے بھیجا کہ یتلو علیکم آیات اللہ، تاکہ یہ اللہ کی نشانیوں اور اللہ کی آیات کی تلاوت تمہارے اوپر کرتا رہے.
لہذا صاحبان عقل کی طرف آیا ہے رسول، تو اس رسول کو پہچاننا بھی ہے، اس رسول کو جاننا بھی ہے۔ اور جب قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کہا تو کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو ایک ذکر قرآن ہے، ایک ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو جب یہ دو ذکر ہیں تو ہمیں اس ذکر تک کیسے پہنچنا ہے، اس ذکر کو کیسے سمجھنا ہے، اس ذکر کو کیسے حاصل کرنا ہے، اس کے ذریعے سے کیسے استفادہ کرنا ہے، اس کے لیے قرآن مجید میں کہا فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو اب تم اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ لہذا اللہ نے جہاں ذکر بھیجا ہے وہاں اہل ذکر بھی بھیجے ہیں، جہاں اللہ نے ذکر بھیجے ہیں وہی اللہ نے اہل ذکر کو بھی بھیجا ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں اہل ذکر ہوں تو اہل ذکر ہونے کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہونی چاہیے کہ وہ پورے ذکر سے کما حقہ واقف ہو۔ قرآن مجید ذکر ہے، اس کی بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک جو آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں جانتا ہوں اس کو، وہی اہل ذکر بن سکتا ہے۔ لیکن جو یہ کہے کہ یہ بات میں نہیں جانتا اور یہ میں نہیں جانتا، تو جو نہیں جانتا وہ اہل ذکر نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں پوری تاریخ اسلام میں سوائے علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کسی نے بھی سلونی کا دعویٰ نہیں کیا کہ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ یہ سلونی کا دعویٰ بتا رہا ہے کہ مولا کائنات اور علی بن ابی طالب علیہ السلام نے صرف اتنا ہی نہیں کہا، سلونی ان طرق السماء فإنی اعلم بہا من طرق الارض، مجھ سے آسمان کے راستوں کے بارے میں پوچھو، اس لیے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ اور یہ جملہ راستے کا اس وقت استعمال کیا جب دنیا والوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آسمانوں میں بھی راستے ہوتے ہیں۔ یہ تو ہوائی جہاز کے ایجاد کے بعد سائنس نے بتایا ہے کہ آسمانوں میں بھی راستے ہوتے ہیں، فضاؤں میں بھی راستے ہوتے ہیں، خلاؤں میں بھی راستے ہوتے ہیں۔ اور جو مولا کائنات دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، اس کی دلیل بھی آپ نے پیش کی، اس کی دلیل بھی آپ نے دی۔ جب ایک مومن آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مولا میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے اور اس آیت نے مجھے شک میں ڈال دیا۔ مولا نے کہا وہ کون سی آیت ہے جس نے تجھے شک میں ڈال دیا؟ کہا قرآن مجید میں آیت ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اور اے میرے حبیب سوال کرو ان رسولوں سے جنہیں ہم نے تم سے پہلے بھیجا ہے۔ وَاسْأَلْ، اور سوال کر، من ارسلنا، جنہیں ہم نے بھیجا ہے، من قبل کا من رسولنا، اپنے رسولوں میں سے تجھ سے پہلے۔ تو ہر نبی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی ہمارے رسول سے پہلے آیا۔ تو مولا نے کہا کہ اس آیت نے تجھے کیوں شک میں ڈالا؟ کہنے لگا فرزند رسول مولا کائنات سے کہا یا علی اس آیت نے اس لیے مجھے شک میں ڈالا کہ سارے نبی تو ہمارے نبی سے پہلے آگے چلے گئے، یہ سوال پیغمبر نے تمام رسولوں سے نبیوں سے کیا یا نہیں کیا؟ اگر کیا تو مجھے وہ موقع نظر نہیں آتا، اس لیے کہ سارے رسول ہمارے رسول سے پہلے آگے چلے گئے، اور اگر کیا ہے تو وہ موقع بتائیے، اور اگر نہیں کیا تو اللہ نے جو حکم دیا ہے کس بس تو رسول کو ایسا حکم کیوں دیا جس کو رسول انجام نہ دے سکے؟ اور اگر رسول اللہ کے حکم کو پورا نہ کرے تو رسالت نہیں رہتی۔ یہ اعتراضات جب اس نے مولا کائنات کے سامنے رکھے تو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ آیت تجھے سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہی، یہ آیت تجھے اس لیے شک میں ڈال رہی ہے کہ تجھے اس کا شان نزول پتہ نہیں ہے، اس کا شان نزول معلوم نہیں ہے۔
سب میں تھوڑا سا اپنے بچوں کے لیے، کیونکہ بات دور دور تک جا رہی ہے، شاید بچے سوچے کہ شان نزول کیا ہوتا ہے۔ شان نزول کا مطلب یہ ہے، تو مختصر سے لفظوں میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ آیت کے نازل ہونے کا موقع کون سا ہے، کس موقع پہ آیت نازل ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں شان نزول۔ مثلا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، یہ آیت نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے؟ اس کا شان نزول یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اور سائل نے آ کے سوال کیا، مولا نے ہاتھ بڑھایا، وہ انگوٹھی اتار کے لے گیا، اللہ نے یہ آیت بھیجی۔ تو آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ وہ موقع ہے جب علی علیہ السلام نے حالت رکوع میں زکات دی تھی۔ میں نے آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب اس نے پوچھا یہ آیت کب نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے؟ اس کا شان نزول یہ ہے کہ پیغمبر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں آئے اور چادر میں لا کر لیٹ گئے، پھر امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام آئے، پھر امام حسین علیہ السلام آئے، پھر امیر المومنین علیہ السلام آئے، پھر شہزادی خود آئیں، اور جب یہ پانچوں چادر میں جمع ہو گئے تو اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے یہ آیت نزول کو نازل کیا۔ تو یہ کہلاتا ہے شان نزول۔ میں زیادہ مثالیں اس لیے نہیں دینا چاہتا کہ میں سمجھتا ہوں پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہیں زیادہ مثالوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ایک دو باتیں میں نے اس لیے کی کہ شان نزول پتہ۔ تو مولا نے فرمایا کہ تجھے اس آیت نے شک میں اس لیے ڈالا ہے کہ تجھے اس آیت کا شان نزول پتہ نہیں ہے کہ یہ کہاں نازل ہوئی ہے اور کب نازل ہوئی ہے اور کس کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اگر تجھے یہ معلوم ہوتا، اگر تجھے یہ معلوم ہوتا کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی ہے تو تجھے یہ آیت شک میں نہ ڈالتی۔ اس کا سوال کیا ہے کہ سارے رسول جمع کہاں ہوئے، سارے رسول جمع کہاں ہوئے، یہ سوال پوچھا کب گیا، یہ سوال پوچھا کیسے گیا؟ تو جناب امیر علیہ السلام نے مسکرا کے کہا کہ یہ آیت زمین پر نازل ہی نہیں ہوئی ہے۔ مولا یہ آیت کہاں نازل ہوئی؟ کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، جب واپس آ رہے تھے تو چوتھے آسمان پر تمام انبیاء نے مل کر اللہ سے درخواست کی تھی کہ یا اللہ ہم چاہتے ہیں آج ہمارا امام آ رہا ہے، چاہتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک نماز پڑھ لیں۔ تو پیغمبر اکرم نے چوتھے آسمان پر انہیں نماز پڑھائی۔ جب نماز پڑھ چکے اور اب سارے نبی ہمارے نبی سے مصافحہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو پروردگار عالم کی طرف سے جبرائیل امین یہ آیت لے کر نازل ہوئے کہ اے میرے رسول ان سے پوچھو کہ یہ زمین پر بھیجے کیوں گئے تھے۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، ان رسولوں سے پوچھو، کیا پوچھو؟ لِمَا بُعِثْتُمْ، تم کیوں بھیجے گئے تھے؟ تو مولا کائنات شاید کا شان نزول تو بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ کس وقت۔ اب سائل نے یہ بھی سوال پوچھا کہ وہ سوال کیا تھا جو پوچھا گیا، کیونکہ سوال تو کرو، وہ سوال کون سا تھا؟ آپ کی رسالت پہنچائیں اور آپ کے بعد علی کی ولایت اور اس کے 11 بیٹوں کے نام پہنچائیں۔ یہ روایت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج سے آنے کے بعد بیان کی۔ تو اس کے شان نزول سے ایک بات اور واضح ہوئی کہ پیغمبر اکرم کو روحانی معراج نہیں ہوئی، خواب میں معراج نہیں ہوئی، بلکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی معراج ہوئی۔ جواب بھیجے بابا محمد والے۔ تو اب یہاں پر یہ کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ میں ہر آدمی اہل ذکر نہیں بن سکتا۔ اہل ذکر کون ہے؟ اہل ذکر کے بارے میں قرآن مجید میں باقاعدہ طور پر بتایا گیا کہ سوال کس سے کرنا ہے، سوال کس سے کرنا ہے، کون اس بات کا اہل ہے، کیونکہ ہر آدمی پیدائشی اعتبار سے جاہل پیدا ہوتا ہے۔ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا۔ تمہیں اللہ نے قرآن مجید میں اعلان کیا کہ تمہیں ماؤں کے پیٹ سے اس طریقے سے ہم نے نکالا کہ تم دنیا میں جب آئے تو لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے تھے، تمہیں کچھ آتا ہی نہیں تھا، حتیٰ یہ کہ تم یہ نہیں پہچان سکتے تھے کہ یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ میری بہن ہے، تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا۔
پھر آہستہ آہستہ تمہیں علم ہوا. کیوں علم ہوا؟ کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہ تین اعضاء تمہیں اللہ نے اس لیے دیے تاکہ تم شکر گزار بندے بن سکو اللہ کا. یہ تین چیزیں اللہ نے عطا کی ہیں: آنکھیں، کان اور دل. اور اس موقع پر ایک بات اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں تاکہ بات بہت زیادہ طور پر واضح ہو سکے کہ یہی تین اعضاء انسان کے جسم میں جو ہیں وہ رہنما ہیں، ہادی ہیں. اور انہی تینوں سے قیامت کے دن ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. قیامت کے دن اللہ آنکھ سے پوچھے گا، کان سے پوچھے گا اور دل سے پوچھے گا کہ تم نے زمین کے اوپر کیا کیا. یہ انسان کے جسم کے وہ اعضاء ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا. یہ تینوں چیزیں سامنے آئیں. یہی وجہ تھی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان غدیر خم میں جب مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا تو اس وقت صرف علی علیہ السلام کا نام لے کر اعلان نہیں کیا بلکہ ہاتھوں پہ سامنے اٹھا کر اعلان کیا تاکہ آنکھیں دیکھ لیں، کان سن لیں، دل سمجھ لیں کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ مولا. کیونکہ آنکھوں نے گواہی دینی تھی اور سارے لوگ دور بیٹھے ہوتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ جو سن نہ پائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دیکھ نہ پائے، اس لیے نابینا بھی ہو سکتا ہے. اس لیے تینوں چیزوں کو مسئول بنایا اور ان تینوں چیزوں کو جو انسان کی دنیا میں شکر گزاری اور علم اور عقل کے لیے تینوں چیزیں ضروری ہیں. اور یہ جو فؤاد ہے نا، لفظ فؤاد یہ بھی عقل کے مترادف بیان کیا گیا ہے روایات کے اندر، احادیث کے اندر. لہذا پہلی چیز جو کہ نحنو نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس ذکر کے محافظ ہیں. اور دوسری طرف کہا کہ قد انزل اللہ علیکم ذکر الرسولہ، اور ہم نے تمہاری طرف رسول کو ذکر بنا کر بھیجا ہے. تو رسول بھی ذکر ہے، قرآن بھی ذکر ہے. اب اس کا کوئی اہل ہونا چاہیے، اس کی اہلیت کے لیے ہی پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے اور تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے تو کبھی گمراہ بھی نہیں ہوگا. یہ ضمانت جو پیغمبر اکرم نے دی، یہ حدیث میں ارشاد فرمائی، اسے بہت توجہ کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو بھی نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے ذکر رسول کو بھی ذکر بنا کر بھیجا. تو جب یہ دونوں ذکر ہیں تو ان دونوں کا ایک اہل ہے، اور وہ اہل کون ہے؟ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ قرآن بھی ذکر ہے اور رسول بھی ذکر ہے، ان دونوں کے ذکر ہونے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ فَاسْأَلُوا عَلَى ذِكْرٍ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، وہ اہل کون ہے؟ تو فرمایا وہ اہل ہم ہیں کہ قرآن بھی ہم جانتے ہیں، رسول کو بھی ہم پہچانتے ہیں. وہ اہل ذکر ہے. اور یقیناً آپ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ یہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 12 رہنما ہیں، علی علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک، اس میں سے امام مہدی علیہ السلام کو اس لیے مائنس کرتے ہیں کہ وہ ابھی تک پردہ غیبت میں ہیں. 11 معصومین نے جو زندگی گزاری تو ساری زندگی کبھی انہوں نے کسی سے مسئلہ نہیں پوچھا، لیکن جب بھی دنیا کو مسئلہ پیش آیا ان کے پاس آئے اور انہوں نے قرآن مجید سے جواب دیا. دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ، دنیا کے بڑے بڑے علماء، اور ایسی موقع کی ایک چھوٹی سی روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ بات کو سمجھا سکوں. امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ ہے اور صلاح بھیجنے بابا میں نے کہا تھا لندن والی آواز تو یہاں تک پہنچ رہی ہے لیکن یہاں والوں کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے. زور سے صلاح بھیجنے بابا. عزیزان گرامی،
میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں کہ وہ مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ ہے. اس زمانے کا ایک بہت بڑا فلسفی عالم ہے جس کا نام ہے ابن سکیت. ابن سکیت نام ہے اس کا. بہت بڑا عالم ہے, مدرسہ بھی ہے اس کا اور اس کا بہت بڑا نام بھی ہے. اس نے ایک کتاب لکھی. اس کتاب میں اس نے لکھا نقائض القرآن. قرآن کے اندر جو ہے وہ آیتیں ایک دوسری آیتوں سے ٹکراتی ہیں. ایک آیت کچھ کہتی ہے, ایک آیت کچھ کہتی ہے. یہ آیتیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں. تو جب آیتیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں تو یہ قرآن حق کیسے ہو سکتا ہے؟ جب کتاب لکھ کے مکمل کر لی اس نے تو امام حسن عسکری علیہ السلام تک یہ خبر پہنچ گئی. اس نے کتاب لکھی ہے. تو جب یہ خبر پہنچ گئی کہ اس نے کتاب لکھی ہے تو امام علیہ السلام نے ایک دفعہ موقع پا کر بازار میں ایک اس کے شاگرد سے کہا کہ سنا ہے تمہارے استاد نے کتاب لکھی ہے نقائض القرآن؟ ہاں لکھی ہے. کہا پھر اس سے یہ پوچھنا کہ جو معانی آیتوں کے تم نے مراد لیے ہیں, آیا جس نے کتاب نازل کی ہے یا جس پر کتاب نازل ہوئی ہے اگر وہ آ کر یہ کہے کہ میری مراد یہ والی معنی نہیں ہے یہ والی معنی ہے تو تم حق پر ہوگے یا وہ حق پر ہوگا؟ کہنے لگا سر آپ نے تو کہہ دیا بڑی آسانی سے, لیکن ہمارا استاد بڑا سخت ہے, مزاجن بہت شدید ہے, لہذا میں اس سے یہ سوال کروں گا تو وہ تو مجھے بات کرنے سے پہلے تھپڑ مارے گا. امام نے فرمایا فوراً نہ کہو, 10 دن تک اپنے استاد کی خدمت کرو, اس کے سر میں تیل ویل کی مالش کرو, ہاتھ پیر دباؤ. جب وہ تم سے مانوس ہو جائے تو پھر تم اس کے بعد اس سے جو ہے وہ سوال پوچھ لینا. جب اس نے ابن سکیت سے سوال پوچھا ہفتے بھر کے بعد, کہا کہ استاد میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے. کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ جو آپ نے نقائض القرآن پر کتاب لکھی ہے, اگر صاحب کتاب آ کر یہ کہہ دے کہ میری مراد یہ نہیں ہے جو مراد آپ کی ہے تو آپ حق پر ہوں گے یا وہ حق پر ہوگا؟ تو یہ بیٹھا تھا کھڑا ہو گیا, کہنے لگا کہ یہ سوال تمہیں بتایا کس نے؟ کہا بس میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا تو ایسے ہی میرے ذہن میں یہ بات آ گئی. استاد نے کہا کہ تم میرا شاگرد ہے, میں تیرا استاد ہوں, میں جانتا ہوں تیرا مبلغ علم کتنا ہے اور تیرا ذہن کتنا ہے. جلدی کر یہ بتا کہ یہ سوال تجھے سجھایا کس نے ہے؟ کہنے لگا کہ یہ سوال مجھے امام حسن عسکری علیہ السلام نے بتایا ہے. تو کھڑا ہو کر کہنے لگا واقعاً اس خاندان کے علاوہ کوئی حفاظت قرآن کر ہی نہیں سکتا ہے. اور اس نے جتنا وہ سمجھا لکھا تھا سب جلا دیا. عزیزان گرامی, یہ مسئلہ آپ کے سامنے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ انسان کے ذہن سے کہ اہل ذکر کون بنے گا. اہل ذکر وہ ہوگا جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہوگا, اور اسی کے لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا. اور جب رسول اسلام کی رسالت پر یہودیوں نے شک کیا اور کہا کہ آپ رسول نہیں ہیں, آپ رسول نہیں ہیں, اس کے جواب میں اللہ نے کہا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کہا؟ کہنے لگے پروردگار عالم قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینہ ومن عنده علم الکتاب, کہہ دو اے میرے رسول ان سے کہ مجھے تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں, میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور وہ کتاب کافی ہے جسے پوری کتاب کا علم دے دیا گیا ہے. اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے جتنی بھی نعمتیں اللہ کی طرف سے ملی, جتنے بھی اعزازات اللہ کی طرف سے ملے, مجھے سب سے زیادہ فخر اس مرحلے پر ہے کہ اللہ نے اپنے ساتھ رسول کا گواہ مجھے رکھا ہے. سلام بھیجے بابا محمد. بس میرے دوستو, ہمیشہ علم کمال سے ہوتا ہے, حسد کمال سے ہوتا ہے. اللہ نے جس رتبے اور مرتبے کے ساتھ آل محمد علیہ السلام کو زمین پر بھیجا
جتنے اعزازات کے ساتھ وہ آئے اتنی شدت کے ساتھ دنیا نے ان کے ساتھ مخالفت کی، اتنی شدت کے ساتھ دنیا نے ان کے ساتھ ظلم کیا اور کربلا کا میدان واقع ہوا۔ آج میں آپ کی خدمت میں کربلا کے ان شہیدوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس میں سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کا وہ ساتھی جسے حبیب ابن مظاہر کہا جاتا ہے۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے امام سے فرمائش کی تھی، مولا بھائی اتنا لشکر آ رہا ہے، آپ بھی کسی کو بھیج کر، خط بھیج کر کسی اپنے دوست کو بلائے۔ امام نے خط لکھا حبیب ابن مظاہر کی طرف، امام علیہ السلام کے بچپن کے دوست بے شک خط لے کر امام کا قاصد جب کوفے پہنچا تو حبیب اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ مولانا سید ظفر صنم روی اللہ مقامہ نے لکھا ہے کہ جیسے ہی پہلا لقمہ اٹھایا حبیب نے، لقمہ گلوگیر ہو گیا، آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا لگتا ہے کہ کوئی مہمان آنے والا ہے۔ ایسے میں دق الباب ہوا، اس نے پوچھا کون ہے؟ تو باہر سے آواز آئی انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ عزیزان گرامی، حسین کے قاصد کا نام سنتے ہی حبیب اٹھے، دروازے پر آئے، امام کے قاصد کو گلے لگایا، منہ چوما اور قاصد نے وہ خط دیا۔ خط میں لکھا ہوا تھا، علامہ سید اظہر حسن زیدی اللہ مقاموں پڑھا کرتے تھے کہ میں نے کتابوں میں دیکھا ہے کہ عربوں کے یہاں دستور تھا کہ جب انسان پر کوئی بہت بڑی مصیبت آتی تھی تو وہ اپنے باپ کا نام بلدیت کے ساتھ نہیں لکھتا تھا بلکہ ماں کا نام لکھتا تھا تاکہ سامنے والے کو مصیبت کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔ تو خط کے اوپر جو امام نے سرنامہ لکھا تھا کہ یہ خط من الحسین من الحسین ابن فاطمہ الى حبیب ابن مظاہر، فاطمہ کے بیٹے حسین کا یہ خط حبیب ابن مظاہر کی طرف ہے۔ بس عزیزان گرامی، حبیب سمجھ گئے کہ کتنی بڑی مصیبت ہے، خط کو پڑھا، گھر میں تشریف لائے، اہلیہ نے پوچھا کیا پیغام لایا ہے امام کا قاصد؟ کہا امام کربلا آ چکے ہیں اور کہتے ہیں کہ 10 تاریخ سے پہلے میرے پاس پہنچ جاؤ ورنہ اس کے بعد تمہیں میں حسین نہ ملے گا، اگر میری مدد کرنا چاہتے ہو تو آ جاؤ۔ بیوی نے پوچھا پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگے حبیب کیا کروں، مجھے تمہارا اور بچوں کا خیال آتا ہے کہ ان کا میرے بعد کیا بنے گا۔ جناب حبیب ابن مظاہر کی یہ جملے سن کر وہ مومنہ کھڑی ہو گئی، رو کر کہتی ہے حبیب وائے ہو تم پر، فاطمہ کا لال تمہیں مدد کے لیے بلا رہا ہے اور تم بہانے تلاش کر رہے ہو۔ خدا کی قسم اگر تم نہیں جانا چاہتے تو لو میری چادر تم پہنو اور اپنی تلوار مجھے دو، میں جاؤں گی فرزند فاطمہ کے رسول۔ یہ جملے سن کے حبیب نے کہا جزاک اللہ، اللہ تجھے جزائے خیر دے، کیا مصیبت کا وقت آیا ہے نواسے رسول پر کہ کنیزے بھی نبی کی بیٹے کی مدد کے لیے جانے کو تیار ہیں۔ حبیب نے اپنا گھوڑا تیار کیا، غلام سے کہا میں جا رہا ہوں کربلا، میرا یہ گھوڑا فلاں جگہ پر لے جا کے کھڑا کر اور دیکھ میرے جانے کی اطلاع کسی کو نہ دینا۔ عزادار و حبیب رستہ بدل کر جب زلزلہ کے پاس پہنچے، اپنے گھوڑے کے پاس پہنچے تو جناب حبیب نے دیکھا کہ جناب حبیب کا غلام گھوڑے کے کان پر منہ رکھے ہوئے کچھ کہہ رہا ہے۔ جناب حبیب نے جا کر پوچھا حبیب گھوڑے سے کیا کہہ رہا تھا؟ کہ میں اس سے کہہ رہا تھا کہ تیرے مالک نے آنے میں بڑی دیر کی ہے، اگر کسی وجہ سے تیرا مالک نہ آ سکا تو پھر تو گھبرا نہیں، تیرے اوپر سوار ہو کر میں فاطمہ کے بیٹے کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ عزادار حبیب نے یہ سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا اللہ اکبر، کیا وقت ہے فاطمہ کے لال پر، کہا جا میں نے تجھے اللہ کی راہ میں آزاد کیا۔ غلام نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا مولا دنیا کی مصیبتوں میں ساتھ رکھا، اب جنت جانے کی باری آئی تو مجھے دنیا میں چھوڑے جا رہے ہو۔ حبیب کا غلام بھی ساتھ چلا،
عزادار ادھر سے حبیب چلے، جیسے ہی کربلا کے نزدیک پہنچے، امام نے جو علم بنائے تھے ان میں سے ایک علم جناب حبیب کے لیے رکھا تھا۔ عزاداروں جیسے ہی حبیب کوفے کے کربلا کے قریب پہنچے، ایک مرتبہ امام کی آواز آئی، عباس، علی اکبر، جلدی کرو، حبیب کے استقبال کے لیے چلو۔ عزادار و امام چند قدم آگے بڑھے، حبیب آ گئے، حبیب نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرایا۔ حبیب کو دیکھتے ہی امام کے ساتھیوں میں ایک جوش و جذبہ پیدا ہوا، نعرہ تکبیر بلند ہوا۔ جیسے ہی نعرہ تکبیر کی آواز خیمہ گاہ میں آئی، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے، فضہ جلدی کر جا کے دیکھ تو صحیح کہ یہ واقعہ کیا ہے۔ امام کے سپاہیوں نے تکبیر کی آواز تو بلند کی ہے۔ فضہ نے واپس آ کر بتایا، بی بی حسین کے بچپن کا دوست حبیب آیا ہے۔ بس حبیب کا نام سنتے ہی شہزادی نے فرمایا، فضہ جاؤ، کہنا حبیب سے علی کی بڑی بیٹی نے سلام کہا ہے۔ اور جیسے ہی فضہ نے آ کر جناب حبیب سے کہا، حبیب تمہیں علی کی بڑی بیٹی سلام کہہ رہی ہے، حبیب نے اپنا امامہ اتار پھینکا، کہا کیا غربت ہے آل محمد پر کہ آقا زادیاں غلاموں کو سلام کہلوا رہی ہیں۔ عزیزان گرامی، حبیب آ گئے امام کے لشکر میں۔ بس میں جنگ نہیں پڑھوں گا، زیادہ دیر ہو جائے گی، میں تھوڑی سی بات عرض کرتا چلوں گا۔ حبیب اپنے موقع پر امام سے اجازت لے کر آئے۔ عزاداروں جب امام علیہ السلام سے اجازت لے کر میدان میں گئے، جنگ کرتے کرتے جب حبیب گھوڑے پر زخمی ہو کر نہ سمجھ سکے، آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ امام حبیب کے لاشے پر آئے، حبیب کا سر اٹھا کر زانوں پر رکھا۔ امام کے ساتھ جناب مسلم ابن اوسجہ بھی تھے، جناب حبیب کے قریب آ کر مسلم بھی بیٹھ گئے۔ امام علیہ السلام نے سر اٹھا کر زانوں پر رکھا۔ جناب مسلم ابن اوسجہ نے ایک مرتبہ آگے بڑھ کر کہا، حبیب کوئی حاجت ہے، کوئی خواہش ہے تو بیان کرو، حالانکہ میں بھی تمہارے بعد فوراً آنے والا ہوں، لیکن اگر کوئی خواہش ہو تو بیان کرو۔ جناب مسلم ابن اوسجہ سے حبیب نے کانپتا ہوا ہاتھ اٹھایا، انگلی کے اشارے سے امام کی طرف رک کر کے کہا، اسی کا بحاضر رجل، مسلم میری کوئی تمنا نہیں، میں حسین کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، میرے مولا پر تمہارے ہوتے ہوئے کوئی آنچ نہ آئے۔ عزادار و حبیب شہید ہو گئے۔ بس یہ دو جملے ضروری سمجھتا ہوں کہ اسے میں بیان کروں کہ جب حبیب کا کٹا ہوا سر کوفے کے بازار میں آیا، حبیب کے بیٹے نے اپنے دوست سے کہا، یہ میرے باپ کا سر نیزے پر ہے، اور ایک جملہ کہہ کے کہ مجھے میں شرمندہ ہوں کہ باپ کا سر نیزے پر ہے اور میں جوان بیٹا ہوں۔ عزاداروں اس نیزے کے ساتھ ساتھ چلنے لگا جس پر حبیب کا سر تھا۔ جیسے ہی موقع پایا، نیزہ چھین کر نیزے سے سر اتار لیا اور گودی میں لے کر سینے سے لگا کے کہتا ہے، جس کے بیٹے زندہ ہوں ان کے سر نیزوں پہ نہیں چڑھا کرتے۔ یہ جملہ امام سجاد نے سنا، سینے پر برچھی چل گئی۔ بابا حبیب کے بیٹے نے سر اتار لیا، لیکن تیرا بیٹا مجبور ہے، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں۔ اللہ لعنت اللہ۔ ہماری عبادت کو قبول فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، باراللہ صاحب خانہ کا فرش عذاب بچھانا قبول فرما، اور اس پر ہم سب کا آنا قبول فرما، جو کچھ پڑھا ہے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ڈاکٹر علی محمد تقوی صاحب ان کی اہلیہ کی درجات کو بلند فرما، اس خاندان کے تمام مرحومین اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اللہ کورونا وائرس سے تمام مومنین کو محفوظ فرما۔ اللہ بقیت علی محمد علیہ السلام پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما۔ امام حجت علیہ السلام میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آواز میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ماتم حسین یا حسین۔